السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، اور اللہ سے آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں، خیر عافیت سے ہوں۔ آمین ضرور لکھیے گا کامنٹ سیکشن میں، کیونکہ پتہ نہیں کس کے لیے کس کی آمین قبول ہو جائے نا، تو پھر اللہ پاک بھی اجر دیتے ہیں۔ تو جی جیسے ہی میں وائس اوور شروع کرتی ہوں نا، تو بس میرے بچے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خیر آج کے بلاگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں صبح سے ہی، اور صبح سے مراد یہ کہ میرے خیال سے 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو بچوں کو میں ناشتہ کرا رہی تھی۔ ہسبینڈ تو جا چکے تھے اپنا ناشتہ کر کے، تو انہوں نے آج کل سویرے سے جانا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے نہ وہ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں اور نہ ہی مقصد مجھے نہ اٹھاتے ہیں اپنے لیے نہ اپنے کسی کام کے لیے، تو بس وہ سویرے سے جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ کھا پی کے نکل جاتے ہیں۔ تو خیر جی کل ان کی چمپی کری تھی، جیسے میں نے آپ لوگوں سے بلاگ میں ذکر کیا تھا، تو آج ان کو نہلانا تھا سب کو، اور یہی میں کرتی ہوں ایک دن نا سب کا جو ہے نا وہ آئلنگ اور کنگھی وغیرہ کر دیتی ہوں۔ بیٹوں کی بھی میں آئلنگ اور کنگھی جو ہے نا وہ لازمی کرتی ہوں، تاکہ کچھ ایک آدھ اگر ان کے سر میں بھی ہو یا نہیں بھی ہوتی نا، تب بھی میں کنگھی کر لیتی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو بس ان کی آج جو ہے وہ صحیح سے نہلائی دھلائی کرنی تھی، ساروں کو نہلانا تھا خیر سے، اور پھر جو ہے نا میں نے کام اسٹارٹ کرنے تھے۔ اچھا میرا ہوتا یہ ہے کہ میں جو ہوں نا وہ پہلے ان لوگوں کو نہلا دھلا کے نا، تو پہلے ان کا کمرہ جو ہے میں فارغ کر دیتی ہوں، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ آج نا میں نے پہلے نہلا لیا ان لوگوں کو، اور ان کا کمرہ جو ہے نا میں بعد میں پھر مجھے صاف کرنے کا موقع ملا۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کا مجھے ٹائم ملتا جاتا ہے نا، میں وہ کام جو ہے نا میں سارے کرتی چلی جاتی ہوں، اور مقصد یہ کہ میری نا کسی کام کو لے کے پنکچویلٹی نہیں ہے کہ میں نے اس ٹائم پیریڈ میں یہ والا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ مجھے نا بچوں کی مناسبت سے چلنا پڑتا ہے، اور مقصد یہ کہ مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ جو ہے نا میں نے یہ والا کام نمٹا لینا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، ایک دو بچوں میں بھی ایسا ہو جاتا تھا کہ میں اپنے آپ کو نا ایک ٹاسک دیتی تھی، ٹاسک میں ابھی بھی دیتی ہوں کہ میں نے جو وہ آج یہ کام کر لینا ہے۔ پہلے میں اپنے آپ کو ٹاسک دیتی تھی اتنی دیر میں نے یہ کام کر لینا ہے، لیکن اب جو ہے نا میری ٹاسکنگ چینج ہو گئی ہے۔ اب میں یہ کہتی ہوں کہ آج میں نے جو ہے نا انشاءاللہ آج میں نے یہ کام کر ہی لینا ہے، تو وہ اب میرا رات تک ہو یا میرا دن میں ہو جائے، میں اب اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ میرا کام ہونا چاہیے، بھلے رات ہو رہی ہو یا دن ہو رہا ہو، میں نا اس چیز پہ غور نہیں کرتی۔ اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ دن میں سارا کام نمٹ جائے، لیکن اب میرا یہ ہوتا ہے کہ میں رات کو بھی اگر میں یہ کام کر رہی ہوں نا تو ٹھیک ہے، خیر ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ یہ رات کے وقت جھاڑو دے رہی ہیں یا رات کے وقت صفائی کر رہی ہیں یا کچھ بھی کوئی بھی میرے بارے میں سوچے نا، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے نا میرے بچے دیکھنے ہیں، کسی نے آن کے میرے بچے نہیں دیکھنے، میں نے اپنے بچوں کو خود دیکھنا ہے۔ تو مجھے جیسے جیسے بچوں سے فری ٹائم ملتا جاتا ہے، میں وہ ایک ایک کر کے نا ون بائی ون میں وہ کام کرتی جاتی ہوں۔ پہلے مجھے نا ہوتی ہے، ابھی بھی ٹینشن ہوتی ہے، لیکن پہلے نا ایکسٹریم لیول کی ٹینشن ہوتی تھی، کیونکہ مقصد یہ کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ اتنی دیر میں جو ہے نا یہ سارے کام نمٹ جانے چاہیے، لیکن اب میرا یہ ہوتا ہے کہ آج کے آج اگر میں یہ سوچ رہی ہوں نا تو آج کے آج میں یہ کام نمٹا لوں۔ تو خیر جی یہ دیکھیں بچوں کا کمرہ ماشاءاللہ بالکل ڈیپلی کلین ہو گیا تھا بچوں کا، اور دیواریں وغیرہ صحیح سے میں نے صاف کر دی تھیں، سارے جالے اتار دیے تھے، کیونکہ ان کے کمرے میں نا جالے، ان کے کمرے میں کیا پورے گھر میں ہی جو ہے نا جالے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ آج مجھے پنکھا بھی صحیح طریقے سے کلین کرنا تھا۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا کمرہ جو ہے نا وہ زیادہ یوز ہوتا ہے، تو اسی کا کمرے کا جو فین ہے نا تو وہ بھی زیادہ گندا ہوتا ہے۔ باقی ادروائز آپ دیکھیں تو ہر کمرے کا فین جو ہے وہ اتنا زیادہ گندا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ بچوں کا کمرے کا زیادہ یوزیج ہے تو زیادہ پنکھا چلتا ہے، اور جب زیادہ پنکھا چلتا ہے تو پھر زیادہ جو ہے وہ اس پہ مٹی جمع ہوتی ہے۔ خیر اب میں آ گئی تھی کامن کی طرف، اور کامن کے سارے جالے بھی میں اسی طریقے سے نکال لوں گی، اور بڑی آسانی ہو گئی ہے اس برش کے ساتھ۔ اچھا کیمرہ ہولڈ کر کے نا میں تھوڑی دیر ہی کام کر پاتی ہوں، باقی یہ کہ مجھے دونوں ہاتھوں سے یہ برش پکڑنا ہوتا ہے، کیونکہ کافی زیادہ لمبا سا ہے نا، تو پھر اس کا یہ ہے کہ مجھے دونوں ہاتھوں سے ہی اس کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے۔ دیواریں بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ گرد سے جمی ہوئی تھیں، تو پھر مجھے ساری دیواریں بھی صاف کرنی تھیں، اس لیے آج جو ہے نا میں نے ڈیپلی کلیننگ کی جو ہے وہ بات سوچی۔ اچھا یہ ہے ہمارا ڈکا ایریا، اور ڈکا ایریا بھی میں اسی طریقے سے جو ہے نا جب سے یہ برش آیا ہے تو میں صاف کر لیتی ہوں، ورنہ پہلے نا صاف ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ ابھی میں آپ کو دوسرے اور گھروں کی دکھاؤں گی، ہمارے سے نیچے بھی 2 گھر ہیں اور اوپر بھی 2 گھر ہیں۔ اوپر کا تو خیر مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ نیچے کی گھر میں نا میں نے دیکھا ہے کافی جو ہے نا مٹی اور گندگی جو ہے وہ جمی رہتی ہے،
لیکن میرا اللہ کا شکر ایسا حساب ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب میرا ہاتھ پڑے نا تب میں یہ چیزیں یہ ایریا بھی پورا صاف کر لوں، تاکہ اگر کبھی کسی کے آنے پہ میرے ہسبینڈ کو نا بڑا وہ ہوتا ہے کہ کھڑکیاں کھول دو اور دروازے کھول دو تاکہ گھٹن نہ ہو، اور مقصد یہ کہ جو آئے ہوئے ہیں اور گرمی ہو جاتی ہے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ کہ کھڑکی دروازے کھول دو، تو پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے آنے پہ کھڑکی کھولے نا تو پھر ایک بری سی چیز نہ لگے، سامنے کوئی مٹی سی نظر آ رہی ہے، جالے سے نظر آ رہے ہیں، تو پھر وہ ہمارے ہی گھر کا ویو خراب ہوتا ہے، اور یہ کہ اچھی بات بھی نہیں ہے۔ جانور کا بھی پھر زیادہ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، جانور بھی زیادہ سارے جو ہے نا وہ ہر طرح کے جانور جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جالوں کا تو یہاں پہ یہ حساب ہے کہ جالے تو یہاں پہ ایک ہی دن میں بن جاتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے پرسوں کے بلاگ میں نے آپ لوگوں سے سینڈ اسٹارم کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا دھول اڑی اور پورے ڈرائنگ روم میں اور پورے گھر میں مٹی تھی، تو آپ لوگ یقین جانیں کہ اس ایک دن کے درمیان ہی نا صوفوں پہ جالے سے بنے ہوئے تھے، اور ڈرائنگ روم کی دیواریں بھی جو ہے نا پوری مٹی زرد ہو رہی تھی۔ تو جالے تو یہاں پہ مقصد یہ کہ جالے تو مٹی کی وجہ سے نا بڑی جلدی بنتے ہیں، تو بس مٹی کو صفائی رکھنے کی ہمیں جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ جیسے مٹی صاف ہوگی تو پھر سارا کچرا اور جالے وغیرہ بھی جو ہے نا وہ بھی سب صاف ہوتے جائیں گے۔ اور یہاں پہ کچرا جو ہے نا وہ مٹی جو ہے وہ بڑی کثرت سے آتی ہے، کچھ کچھ جو ہے وہ کنسٹرکشنز کی بھی وجہ ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ اب جیسے کہ موسم شروع ہو رہا ہے اس کی بھی کچھ اس طریقے کی وجوہات ہیں۔ اچھا ویسے ہی جو ہے نا بچپن کی جو ہے نا وہ ابھی سردی کا حساب شروع ہوا ہے نا، مقصد سردی کا کیا کہ موسم کی چینجنگ شروع ہوئی ہے نا، تو وہ ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے، تو وہ بچپن کی جو ہے نا بڑی یاد دلاتی ہے۔ ہم جہاں بچپن میں رہا کرتے تھے نا تو وہاں بھی اس طریقے کی اسمیلز آتی تھیں، تو یہ ایریا بھی مقصد اسی ٹائپ کا سا لگتا ہے، تو یہاں بھی نا اسی طریقے کی اسمیلز آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور میں نے کہا ابھی موسم صحیح طریقے سے چینج ہوا نہیں ہے، اور جو ہے نا وہی اسمیلز اور خاموش ماحول جو ہے نا وہ شروع ہو چکا۔ تو ہسبینڈ کہنے لگے کہ یہ موسم کی وجوہات نہیں ہے، موسم تو خیر چینج ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ مچھلی آنے کا سیزن ہے تو اسمیلز جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی شروع ہوتی ہیں۔ کھول کے گڈ جاب، اوپر سے کتنا لکھا ایسے ہاں بچو ایسے کرو نا ارے ہاتھ چڑھو ایسے لکھا کے ویری گڈ جاب۔ اچھا بچوں کا یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے نا بچے ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہے نا، خاص طور سے میری بیٹی جو ہے نا وہ کام کے وقت پہ کام آ جاتی ہے، تو یہ بڑی اچھی اور بڑی آسان بات لگتی ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ خود سے آپ کے ساتھ آپ کے کاموں میں انٹرسٹ لیں، تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ اچھا آج نا میں نے آپ لوگوں سے سوچا کہ میں نا اپنی ایک بچپن کی ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ بچپن کا ذکر کافی ہو رہا تھا نا، اور جب آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہونا تو بچپن بھی آپ کو کافی یاد آتا ہے، اور خاص طور سے تب جب آپ کے ماں باپ جو ہے نا وہ دنیا میں حیات نہ ہونا، تو پھر آپ کو زیادہ ہی جو ہے نا آپ کا دماغ چلتا رہتا ہے۔ اچھا کچھ نا اللہ کے ذکر ہوتے ہیں جو آپ کو نا مستقل کثرت سے کرتے رہنے ہوتے ہیں۔ میری یہ عادت ہے نا، میں جب بھی کوئی کام اسٹارٹ کر رہی ہوتی ہوں، یا ایون کہ میں اپنے موبائل میں ایڈیٹنگ وغیرہ بھی یا کچھ بھی میں کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میرا جیسے کچن میں کام کر رہی ہوں، اس وقت میں کام کر رہی ہوں، کچھ بھی میں کر رہی ہوں، تو میرے منہ پہ نہ کوئی ذکر ہوتا ہے، اور خاص طور سے نا میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں ضرور پڑھتی رہتی ہوں، یا پھر میں درود شریف کی کثرت جو ہے نا میں رکھتی ہوں کہ درود شریف جو ہے نا وہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرواتی ہے۔ اچھا بچپن میں ایسا ہوتا تھا، بچپن کا جہاں میں نے ذکر کیا، تو بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ میں نا ابو سے کہتی تھی ابو مجھے نا کوئی جیسے میں نے اپنی دعا قبول کروانی ہے، یا میں کوئی پیپر دیے ہوئے یا مجھے پیپر دینے ہیں، تو میں ابو سے کہتی تھی ابو میرے لیے نا دعا کریں، یا مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں نا پاس ہو جاؤں، یا میں جو ہے نا وہ مقصد یہ کہ میرے اچھے نمبرز آ جائیں اور کچھ اس طرح کا ہو جائے۔ تو اب میرے ابو کہتے تھے استغفار پڑھو، استغفر اللہ کہا کرو۔ تو میں بچپن میں کہتی تھی میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو میں استغفار پڑھوں اور استغفر اللہ پڑھ کے جو ہے نا میرا پیپر جو ہے وہ اچھا ہوگا یا میرا رزلٹ اچھا آئے گا۔ میں نا ابو کی اس بات سے بڑی وہ ہوتی تھی، کیونکہ چھوٹی تھی نا، بچپن تھا، تو وہ ان چیزوں کا زیادہ دیر نا عقل نہیں تھی۔ خیر جیسے ہی میں نے جو ہے وہ 13-14 میں نے اپنی کراس کری، اور دین کی تعلیم تو الحمدللہ ہماری نا شروع بچپن سے ہی ہے، لیکن یہ کہ جیسے ہی 13-14 کراس کری نا تو اللہ کی طرف اور زیادہ جو ہے نا وہ
رجوع لگ گیا. اور مقصد یہ کہ بس اللہ، نماز، ذکر، قرآن، میری ساری لائف میری اس طریقے کی اسٹارٹ ہو گئی تھی. اور نماز کی پابندی تو الحمدللہ بہت چھوٹی ایج سے جو ہے ہماری تھی. تو بس ایسا تھا کہ میں نے کہا میں استغفار کیوں کروں، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں. لیکن جب موبائل آیا اور اپنی مرضی کے بیانات سننے شروع کرے جیسے آپ کی آنکھوں سے گزرتے ہیں، جو چیز آپ چاہتے ہو وہ آپ کے موبائل میں سامنا شو ہونے شروع ہو جاتی. شادی سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات ذکر کروں گی، تو پھر مقصد یہ کہ استغفار کی اہمیت شروع ہوئی، سننا خود ہی آنا شروع ہو گئی میرے سامنے تو بیانات میں یہ ہوتا تھا، مختلف لوگوں کے میں نے بیانات سنے تو وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ استغفار جو ہے وہ آپ کے، اگر آپ نے کوئی کردہ یا نہ کردہ جتنے بھی کوئی آپ کے گناہ ہیں تو وہ اس دعا کے آڑے آئے ہوئے ہوتے ہیں. مقصد یہ کہ وہ دعا کو وہ روکے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ، بچپن میں بھی انسان سے چھوٹی موٹی روک ٹوک ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ اللہ پاک آزمانے کے لیے بھی تھوڑی سی دعاؤں کو جو ہے وہ روکتے ہیں. لیکن استغفار جو ہے وہ اللہ کو ایسے آپ کی طرف مائل کرتی ہے. اللہ جو ہے وہ آپ کو اتنا پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں استغفار کا ایک ذکر. کیونکہ معافی مانگنا کس کو نہیں پسند. ایک چھوٹا سا ادنا سا انسان بھی ہوگا اور مقصد یہ کہ اس کے ساتھ کسی نے کوئی غلط کیا ہوگا، اور وہ غلط کرنے والا انسان اگر اس سے کہے گا کہ یار سوری، مجھے معاف کر دو، تو وہ ادنا سا انسان جو ہے وہ پگھل جائے گا اور وہ کہے گا کہ یار چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو آپ یہ دیکھیں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اگر آپ اس کے آگے استغفار پڑھتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ رحیم ہو جاتا ہے وہ آپ کے لیے. آپ کے کوئی نہ کردہ بھی گناہ ہوں گے یا کچھ بھی ہے تو وہ اللہ جو ہے وہ پھر دعاؤں کی قبولیت کی طرف جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کن کہنا شروع کر دیتا ہے. تو جب سے اس چیز کی اہمیت پتہ لگی ہے تو میں تو بس استغفر اللہ اٹھتے بیٹھتے جو ہے میں نے استغفار کا ذکر اپنی زبان پہ باندھ لیا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنی زندگی کو اللہ کی طرف رجوع کریں اور بس اللہ کی طرف مائل ہو جائیں. دیکھتے دیکھتے سارے کام بھی نمٹ گئے تھے، اور کاموں کے درمیان آلو چاول از دا بیسٹ آپشن، کیونکہ جلدی سے بن جاتے ہیں، جھٹپٹ سے تیار ہو جاتے ہیں. سارے کام بھی ہو گئے تھے الحمدللہ. کارپیٹ بھی دھل گیا تھا. اس دفعہ میں نے کارپیٹ کو الٹا لٹکایا تاکہ مٹی نہ لگے. ولاگ اینڈ ہو رہا ہے جی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.